السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان. آج ہماری جو پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے نا وہ گفتگو میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں جو سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ریلیشن شپ پہ بات کر رہی ہیں، زیادہ تر ایسے ٹاپکس پہ بات کر رہی ہیں. شاید یہ اب ہمارا ایک معمہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بھی بن گیا ہے اور سب سے زیادہ میرے خیال سے اسی کے اوپر بات کی جاتی ہے. مگر آج ہم تھوڑا سا ہٹ کر بات کریں گے، کیونکہ ہر چیز کی جو وجہ ہوتی ہے نا، جڑ، ہم آج وہ جڑ پکڑیں گے. اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایم ایس سائیکالوجی جو ہے نا شکیلہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو جی ایم ایس کلینکل سائیکالوجی جو ہے نا اس کی ایکسپرٹ ہیں، اور یہ ایک فاؤنٹین ہاؤس ہے اس کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے، ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ سائیکالوجی اصل میں ہے کیا، اور جو ہم ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ریلیشن شپس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں سائیکالوجی کا کتنا عمل دخل ہے، کیا یہ اس چیز کو صحیح کر سکتی ہے، یا ہم اس پہ قابو کو پا سکتے ہیں، یا پھر یہ بس صرف باتوں کی حد تک ہے کہ لوگ ہماری باتوں سے کچھ سیکھ لیں، یا کوئی میڈیکیشن ہے، کیا طریقہ ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا شکیلہ، ہم بات کر رہے تھے سائیکالوجی کی. سائیکالوجی ایک ایسی ٹرم ہے جس میں ہم انسان کے اندر جھانک سکتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم اکثر، میں نے دیکھا ہے سائیکالوجسٹ بات کر رہے ہوتے ریلیشن شپس پہ. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین خاص طور پہ کھل کے بول رہی ہوتے ہیں، ہمارے مردوں میں، ہمارے جو ہسبینڈ ہیں ان میں یہ پرابلم ہے، ہمارا جو ہسبینڈ ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، اور مرد حضرات چھپ کے ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، آج کل یہ سب کچھ بہت زیادہ چل رہا ہے، لیکن آج کل ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹس آ رہے ہیں. کیونکہ بہت عرصہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کا اتنا مطلب کہ سائیکالوجی کا اسکوپ نہیں تھا، لوگ اس کو اتنا زیادہ نہیں لے رہے تھے. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو سائیکالوجی کا بہت زیادہ اسکوپ آ گیا ہے. لوگ ریلیشن شپ کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، بہت سی بیماریوں کو جان چکے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھ چکے ہیں جو کہ پہلے زمانوں میں مطلب کہ ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. پہلے زمانوں میں کیا کرتے تھے لوگ کہ اس کو کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، اس پہ کسی نے سایہ ہو گیا ہے، میری پھپھو نے، میری خالہ نے، مطلب کہ رشتہ داروں نے تعویذ وغیرہ ڈال دیے ہیں، جس کا مطلب کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی بجائے وہ لوگ اس کا حل پیروں بابوں کے پاس کر رہے تھے. لیکن آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، آج کل مطلب کہ سائیکالوجسٹ نے مطلب کہ اتنا زیادہ اپنا وہ بنا لیا ہے. پہلے تو سائیکالوجسٹ کا بالکل رجحان نہیں، نام بھی نہیں تھا، اور یہاں پہ پاکستان میں تو خیر اسکوپ بھی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ چیز مطلب کہ اس کی ولنگ آ گئی ہے. لوگ بہت زیادہ مطلب کہ اب سائیکالوجسٹ کو پریفر کر رہے ہیں. اور کچھ ایسی جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریوں کے علاوہ نفسیاتی بیماریاں ان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. لوگوں کو مطلب کہ علم بھی ہو لیکن وہ شیم فیل کرتے ہیں کہ یہ میری نفسیاتی بیماری اگر میں کسی کو پتہ چل گئی تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے بارے میں کیا دیکھیں گے. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بظاہر نظر آنے لگ جاتی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ریلیشن شپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب کہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ بیسیکلی ڈائگنوز کرتا ہے اس کو، مطلب کہ باتوں کی حد تک نہیں لیکن اس کی کچھ سمٹمس، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈائگنوز کر کے اس کو مطلب کہ بتاتا ہے کہ یہ پرابلم آپ کو ہے اور اس کو ایکسیپٹ کریں. تو وہ کافی حد تک ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں چیزیں. اچھا شکیلہ، آپ فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں. وہاں پر لوگ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں، جس طرح کوئی نشہ کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، کتنے % آپ نے دیکھا کہ سائیکالوجسٹ ہیلپ کرتے ہیں ان کو ان سب چیزوں سے دور کرنے میں؟ جی میں نے بہت عرصہ ادھر بھی کام کیا تھا. ابھی کرنٹ جہاں پہ کر رہی ہوں وہاں پہ بھی میں ایک کام کر رہی ہوں. بہت زیادہ ڈرگ ایڈکٹڈ پیشنٹ ہیں، مطلب کہ فوکس لائف ریہیب کے ساتھ جو کر رہی ہوں وہاں پہ بیسیکلی پیشنٹ آپ کو ڈرگ ایڈکٹڈ اتنے زیادہ ملیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 20% میڈیکیشن کام کرتی ہے اور 80% جو کاؤنسلنگ کام کرتی ہے. 80% مطلب کہ جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ تو باڈی کو ڈیٹاکس کرتی ہے، 40 to 45 ڈیز میں ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. لیکن مین جو پوائنٹ ہے نا، مین جو کام ہے وہ سائیکالوجسٹ کا ہی ہے. مطلب اور اگر سائیکالوجسٹ آپ جیسی ہو تو ویسے ہی پیشنٹ صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا شکیلہ، میں نا آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی. اس ویڈیو میں آپ نے بڑا ہی مزے کا ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ جی محبت سب سے کریں اور صرف اعتبار کچھ لوگوں پہ کریں. مطلب اس بات کا
آپ نے میری وہ بھی ویڈیو دیکھی. اچھا دیکھیں وہ میں نے رینڈملی ہی بنائی تھی. نو ڈاؤٹ میں مطلب کہ ریہیب سے لیکچر دے کر واپس آئی ہوں تو آتے ہی میں نے نا ایک سوچا ہے کہ میں نے کوئی مطلب کہ آج ویڈیو اپلوڈ نہیں کی, تو وہ رینڈملی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی اعتبار سب پہ کریں, مطلب کہ پیار سب کو کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہم لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں, حسد کی نگاہ سے دیکھیں. ان سے بہتر ہے کہ پیار سب سے کریں لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کریں. آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو ریالٹی ہے وہ بھی یہی ہے. ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہمارے پاس موسٹلی کیسز آتے ہیں وہ یہی ہیں, ٹرسٹ ایشوز آتے ہوتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, لیکن اس میں ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو میں نے رینڈملی وہ ویڈیو بنائی تھی. ایک اتنی پیاری لڑکی رینڈملی ویڈیو بنا رہی کہ پیار سب سے کرے, تو کیا کوئی سوچتا ہوگا. اچھا خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی آپ نے ڈرگ ایڈکٹس دیکھے ہیں, بہت سارے لوگ اب تک آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, زیادہ تر ڈرگس جو ہے نا وہ کس طرح لینی شروع کی؟ اوبیسلی آپ ہسٹری میں بھی جانتی ہوں گی کہ کس طرح سے, تو زیادہ تر آپ کو کیا نظر آیا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ بچے, یہ لڑکیاں, لڑکے جو ہے نا اس میں انوالو ہو گئے؟ جی ڈرگس لینے کی بیسیکلی جتنے لوگ دنیا میں ڈرگس لے رہے ہیں اتنی ان کی وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہوگا یہ گلاب کا پھول ہے, یہ خوشی میں بھی استعمال ہوتا ہے, غمی میں بھی ہوتا ہے. تو جتنے ڈرگس لیتے ہیں ان کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. فیملی کا پیئر پریشر ہوتا ہے, فرینڈس کا پیئر پریشر ہوتا ہے, کچھ محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے, کچھ فیملیز ایشوز آ جاتے ہیں, کچھ مطلب کہ نا بیسیکلی جو ہوتا ہے نا کہ نشہ لینے سے پہلے بھی کچھ سمٹمز ان میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ پیرنٹس ڈائگنوز نہیں کر پاتے. اگر نشہ لینے سے پہلے ان سمٹمز کو دیکھا جائے, بہت سے پیشنٹ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کی جب فیملی ہسٹری لی جاتی ہے تو اس میں نشہ کرنے سے پہلے بھی کچھ ایسی احساس کمتری میں گئے ہوتے ہیں, کچھ ایسی مطلب کہ سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں. اگر وہ وہاں پہ کلیئر ہو جائیں یا وہاں پہ وہ دیکھی جائیں تو اتنا آگے تک نہیں پہنچے. لیکن یہ ہے کہ موسٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ نشہ کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے یوزر آ جاتا ہے, ہیبیچول آ جاتا ہے اور ایڈکٹ. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ ہمیشہ ایڈکٹ آتا ہے, کوئی یوزر نہیں آتا. یوزر وہ ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھار نشہ کرتے ہیں, جنہوں نے شادی بیاہ پہ دوستوں کے ساتھ, دوستوں کا پیئر پریشر آیا, مطلب کہ 4 دوست اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاں شگل میں 4 دوست اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نہیں کر رہا تو اس کو یہ فیل ہوگا کہ یار یہ سارے کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا. یہ پریشر ہوتا ہے. کچھ بچے سوسائٹی سمبل بھی بن گیا نا, اسٹیٹس جسے کہتے ہیں. ہاں جی, میرے پاس ایک پیشنٹ تھا, اس کو میں نے مطلب کہ اس سے پوچھا وجہ, اونلی 18 ایئرس اولڈ. تو اس نے مجھے بتایا کہ میڈم دیکھیں میں بھی اچھی فیملی سے ہوں, اچھا خاصا کماتا ہوں, اچھا خاصا میرے بابا کا گھر ہے, یہ ہے وہ ہے, میری سارے فرینڈس شیشہ پیتے ہیں تو میں کیوں نہ پیوں. جبکہ وہ شیشے سے ہی اوپر آپ کو پتہ ہے ایک نشہ آپ کو ایک ٹائم پہ ہی مزہ سکون دیتا ہے, آہستہ آہستہ اس کی جو ڈوز ہے وہ بڑھانی پڑ جاتی ہے, باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے میڈیکیشنس کے بھی بہت سے نشے ہو رہے ہیں, جس میں یہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں پین کلر کے لیے جو یوز ہوتی ہیں. ڈاکٹرز اکثر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں, لیکن یہ جو گھر میں بیٹھ کے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں پھر اس کو ایڈکشن کے طور پہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بچے اس وجہ سے بھی یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا مطلب کہ فیملی جو سوسائٹی ہے اس میں نام ہونا چاہیے, ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بھائی میں بھی ڈرگ لے رہا ہوں. لیکن یہ نہیں وہ سوچتے کہ یہ ڈرگ ہمیں 2 منٹ کا مزہ سکون ایک لمبے عرصے کی غلامی میں لے جاتا ہے, جو کہ اینڈ تک وہ اسی میں ہی گونجتے رہتے ہیں.